اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کے لیے بہت سارے رشتے پیدا کیے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اس کا نسب اور اس کا سحر، اس کا سسرال بنایا۔ چنانچہ یہ وہ رشتے ہیں جو انسان پیدائش کے وقت ساتھ لے کر آتا ہے۔ جب وہ اپنے ماں کے بطن میں ہوتا ہے تب بھی یہ رشتے اس کے موجود ہوتے ہیں۔ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ شکم مادر سے باہر آتا ہے، یہ رشتہ فوری طور پہ قائم ہوتا ہے۔ اس کا بھائی موجود ہوتا ہے، اس کو کوئی رشتہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو پہلے اس کے ماں کے بطن سے نکلے ہیں وہ اس کے بھائی ہیں، اس کی بہنیں موجود ہوتی ہیں، اس کا دادا، اس کا ماموں، اس کا چچا، اس کی خالہ، اس کی پھوپھی پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ یہ رشتے اسے بنانے نہیں پڑتے، پہلے سے موجود ہوتے۔ البتہ انسان جب بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو ایک رشتہ اس کو جوڑنا پڑتا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد باقی رشتہ داریاں بھی آٹومیٹک قائم ہو جاتی ہیں۔ ساس، سسر، سالی، سالہ، بیوی کی دادی، بیوی کی نانی، وہ بیوی کے ماموں، وہ سارے رشتے صرف ایک رشتہ جوڑنے سے بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک رشتہ وہ ہے جس کو انسان خود تلاش کرتا ہے، خود اپنی چوائس سے ڈھونڈتا ہے۔ یہ رشتہ موجود نہیں ہوتا، یہ رشتہ دوستی کا رشتہ ہے۔ جب انسان مکتب جاتا ہے یا آج کل اسکول جاتا ہے، بچی اسکول جاتی ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، سب سے پہلے وہ چیز جو رشتہ وہ تلاش کرتا ہے وہ استاد نہیں، وہ دوست ہوتا ہے، وہ دوست بناتا ہے۔ دوستی وہ رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کو تلاش کرنے والا، اس کو بنانے والا خود انسان ہے۔ میرے بھی دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں۔ اس مجلس میں، اس جگہ پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے ان کی عمر 15-20 سال ہو یا ان کی عمر 70 سال سے متجاوز ہو، ہر بندے کے کوئی نہ کوئی دوست ہیں۔ اور ان دوستیوں میں بھی 3 قسم کے معاملات چلتے ہیں، ذرا غور فرمائیے گا۔ کچھ دوست وہ ہوتے ہیں انسان کے جو اس کو بچپن میں ملتے ہیں، مکتب میں ہوتے ہیں، اور اس وقت اس کی عمر پختہ نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں مکتب کی عمر کچی عمر ہوتی ہے، اسکول کی عمر کچی عمر ہوتی ہے، کلاس میں بہت سارے دوستوں سے دوستی ہوتی ہے، لیکن وہ دوستی پھر زیادہ دیر نہیں چلتی، دیر پا نہیں ہوتی۔ اسکول ختم ہو جاتے ہیں، لوگ کالجوں میں چلے جاتے ہیں، وہ دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دوستی جو ہے وہ دوستی ہوتی ہے، لیکن اس وقت دوستی کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ دوست کو وقت گزاری کے لیے کچھ باتیں کرتے ہیں، بچے آ کے شیئر کرتے ہیں، گھر سے لنچ لا کے شیئر کرتے ہیں، چیزیں شیئر کرتے ہیں، لیکن وہ دوستیاں پھر کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسری دوستی انسان کی عمر کی وہ دوستی ہوتی ہے جب وہ بلوغ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ 9ویں میں پہنچ جاتا ہے، 10ویں میں پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت اس کی عمر ذرا پختہ ہو گئی ہوتی ہے۔ اس وقت وہ دوستیاں بناتا ہے، سوچ سمجھ کے بناتا ہے، اپنا مزاج، اپنا ماحول دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو فیشن کا شوق ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کس کے بال اچھے ہیں، کون اچھے بال بناتا ہے، کون کنگھی اچھی کرتا ہے۔ کسی کو بائکوں کا شوق ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے بائک کس کے پاس اچھی ہے۔ کسی کو جو ہے وہ کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کھانے پینے کا کون شوقین ہے، اس کے ساتھ دوستی کر لوں۔ اور ایک تیسری عمر ہے جو بہت پختہ عمر ہے، جسے ہم کہتے ہیں 20 سال سے زیادہ کی عمر۔
22 साल 23 साल, जब आदमी पूरे शबाब को पहुंच रहा होता है, ये वो दोस्ती की उम्र होती है जब हम यूनिवर्सिटीज़ में आखिरी सालों में होते हैं, जब हम मकतब में मदरसे में दौरे हदीस में होते हैं। ये दोस्तियाँ बहुत पुख्ता होती हैं, ये दोस्तियाँ बहुत पुख्ता होती हैं। मेरी यूनिवर्सिटी के 6-7 फेलो हैं जिनके साथ मैंने यूईटी फाइनल ईयर में अपनी तैयारी की थी, वो आज भी हमारी दोस्ती है। व्हाट्सएप के कुछ फ़ायदों में से एक ये है कि वह दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में मौजूद हैं, लेकिन हम जो है वो एक राब्ते में रहते हैं। अभी पिछले दिनों मैं कराची गया हुआ था, तो वो सारे यहाँ जमा हुए थे लाहौर। मैं कोशिश के बावजूद पहुँच नहीं सका, लेकिन उसमें हमेशा ये होता है कि 1-2 बंदे मिस हो जाते हैं, हमेशा ऐसे होता है। कभी मैं नहीं पहुँच सका, कभी कोई और नहीं पहुँच सका। ये दोस्तियाँ लंबी चलती हैं, इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, शादियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये पुख्ता उम्र के आखिरी उम्र के जो दोस्त होते हैं ये उसके साथ चलते हैं, ताल्लुकात रहते हैं। ये वो दोस्तियां हैं जो कि उम्र के लिहाज से मैंने बयान की। कुछ दोस्तियां जो हैं वो ताल्लुकात की नौइयत की बुनियाद पे होती हैं। वो दोस्तियां भी चलती हैं इंसान की ज़िंदगी में। मसलन इंसान एक जगह नौकरी करता है, इंसान एक जगह जॉब करता है, तो कुछ उसके कुलीग्स होते हैं, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है कुलीग्स, यानी उसके हम पेशा लोग होते हैं। ये दोस्त नहीं होते, हाँ किसी दर्जे में दोस्ती में आते हैं। इंसान उनके साथ उठता बैठता है, काम करता है, फिर जब उसके काम का नौकरी का वक्त ख़त्म हो जाता है वो घरों को चला जाता है, मदरसे में जाता है, कहीं पढ़ाता है, टीचर्स हैं, क्लर्क्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उनके कुलीग्स होते हैं। इसी तरह जो हैं कुछ लोग इससे भी कम देर के लिए हमारे पास आते हैं, हम सफ़र पे जाते हैं, बस में बैठते हैं, कुछ लोग हमारे साथ बैठ जाते हैं, इनको जलीस कहा जाता है। ये थोड़ी देर के लिए इंसान के साथ बैठते हैं, जलीस होते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात इंसान के साथ जो है सफ़र करते हुए या किसी और मामले में कोई मुश्किल पेश आ जाती है, उस वक्त कोई इसकी मदद करता है, कोई इसकी हेल्प करता है, वो उसका एक लिहाज से मोहसिन होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मोहसिनीन पाए जाते हैं जिन्होंने किसी मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, हमारी हेल्प की। मैं किसी जगह फंस गया था, मुझे किसी ने हेल्प आउट किया। मुझे इस साल हज पे जाना था, मौलाना कोशिश कर रहे थे, एक साहब और मुलाकात होगी उनसे जिन्होंने हमारे हाथ में मुआवनत की। वो इनके दोस्त थे, जो हमारे दोस्त थे आगे उनके दोस्त थे, उन्होंने उनसे मिलवा दिया, उनसे भी एक दोस्ती होगी। तो दोस्तों के दोस्त भी होते हैं, दोस्तों के दोस्त भी होते हैं। तो ये एक सिलसिला है जो चलता है। लेकिन जो मैं असल बात बताना चाहता हूँ, चंद दोस्त ऐसे होते हैं जो दिली दोस्त होते हैं, जो इंसान के साथ पुख्ता रिश्ता रखते हैं। कुरान हदीस उनको खलील कहती है। खुल्लत से निकला है ये लफ्ज़। किससे निकला है? खुल्लत से निकला है। ये खुल्लत जो है ये हर इंसान अपने लिए इस खुल्लत को इख्तियार करता है। आजकल जो है वो दोस्तों में एक बहुत बड़ी किस्म जो है वो इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों की है, जिसमें खुल्लत वगैरह कोई पाई नहीं जा सकती, कुछ खुल्लत वुल्लत नहीं पाई जाती। ये नई किस्म की दोस्ती है। उस सबको भी फ्रेंड्स का नाम दे दिया गया। फेसबुक में फ्रेंड्स की जो लिस्ट है वो 5000 लोगों पर मुश्तमिल होती है। पता नहीं, अब मुझे पता नहीं है, आज से कोई 2 साल पहले जब मेरा फेसबुक का अकाउंट मौलाना अब्दुल्ला साहब ने बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि 5000 दोस्त जो है आप इसमें बना सकते हैं। तो उन्होंने मेरा अकाउंट भी बना दिया। तो वो दोस्त जो हैं वो अजीबोगरीब किस्म के दोस्त हैं, न जान न पहचान। वो क्या करते हैं, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, यानी कि मैंने उसको देखा तो नहीं, मैं उसको जानता तो नहीं, लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम मुझे अपना दोस्त बना लो, और मैंने उस इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो मेरा दोस्त बन गया है। ये कौन सी दोस्ती है भाई? ये कोई दोस्ती नहीं है। इसी तरह जो है आजकल लोग जो है वो अपने फॉलोअर्स बनाते हैं, मुत्तबईन। ये भी झूठी किस्म की एक और नई किस्म है। असल तो फॉलोअर वो होते हैं जो आपकी सोहबत में रहें,
اور آپ کی طریقے کی پیروی کریں۔ یہ صرف جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کوئی ویڈیو دیکھ لیتے تو آپ کے فالوور بن جاتے ہیں، یہ الیکٹرانک فالوور ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے اضافی بات اس لیے کر دی کہ یہ مضمون میرے اسکوپ سے باہر ہے، میں ان دوستوں اور ان فالوورز کی بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ تو ایک دھوکہ ہے، یہ ایک دجالیت ہے جس میں میں ہر دفعہ جو ہے کچھ نہ کچھ کلام کرتا ہوں۔ اس دجالیت کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ تو آئیے واپس چلتے ہیں۔ کچھ دوست ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کو خلیل کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنی احادیث میں اس خلیل کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس خلیل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو خلیل ہوتے ہیں نا، یہ انسان کی زندگی پر اور خاص طور پہ اس کے دین پر اثر انداز ہوتے۔ میں آپ کو دو روایات پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دو ہی قسم کی شخصیات ہیں جو انسان کے دین پر اثر ڈالتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے والدین ہیں، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ او کما قال۔ انسان تو ہر بچہ تو فطرت پر یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہاں یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے، عیسائی بنا دیتے ہیں، نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو پہلا جو اثر ہوا اس کے دین پر، جو اس کو ان بلٹ اثر ہوا، جو اس نے دین اختیار کر لیا، وہ اس کے ماں باپ کا دین ہے۔ یہاں بھائی کا تذکرہ نہیں، بہن کا تذکرہ نہیں، بیوی کا تذکرہ نہیں، ساس کا تذکرہ نہیں، چچا کا تذکرہ نہیں، کبھی کسی کا تذکرہ نہیں، بس والدین کا تذکرہ آ گیا کہ والدین جو ہے وہ اولاد میں اپنا دین منتقل کر دیتے ہیں۔ دوسری ہستی دوست کی ہے۔ دوست وہ ہے یعنی خلیل وہ ہے جو انسان کو دین دے دیتا ہے، انسان کو دین دے دیتا ہے، سب کچھ وہ دوست دیتا ہے، وہ خلیل دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، پہلے والدین ہیں، وہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے اور یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہے، دوست کے دین پر۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بچپنا جو تھا اس میں تو والدین کے دین نے اس کو چلایا، اور جب وہ بڑا ہوا، بالغ ہوا، اس نے کچھ خلیل بنا لیے، تو اب اس کے خلیل کا جو دین ہے وہ اس کے اندر جائے گا، اس کے خلیل کا دین اس کے اندر جائے گا۔ اور فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، ذرا غور کرو تم کس کو خلیل بنا رہے ہو، کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، بطانہ جو ہے وہ ایک اور دوست کی قسم اللہ نے بتا دی قرآن میں، لیکن یہ دوست ہے یا آپ کہہ لیں ہمراز ہے۔ فرمایا بطانہ نہ کسی کو بتانا، یہ بطانہ بطن سے ہے، یہ بنیان دیکھیے آپ نے، بنیان یہ اندر پہنی ہوئی ہے میں نے، یہ نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہے، میرے پیٹ سے قریب ہے، میرے دل سے قریب ہے۔ کہا اپنے علاوہ کسی کو بطانہ نہ بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ دوستیاں جو ہیں یہ کل قیامت والے دن سب سے بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہوں گی۔ کہ قرآن مجید میں جو جہنمیوں کے مکالمات ذکر کیے گئے ہیں اس میں مجرمین اور جہنمی یہ ہمیشہ یا آپ کہہ لیں بیشتر مقامات پہ اپنے دوستوں کو جو ہے وہ ملامت کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو دوستی سے جو دین منتقل ہوتا ہے یہ اصل ہے اور یہ قیامت تک جاتا ہے، اور اسی کے اوپر انسان جو ہے وہ دکھ کرے گا، افسوس کرے گا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا ہائے میں رسول کا راستہ پکڑ لیتا، میری بربادی آئے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے حق سے کیا کر دیا؟ پھیر دیا، حق سے پھیر دیا۔
چنانچہ یہ دوستی کا دین ہے جس کے اوپر اب یہ ملامت کر رہا ہے، پریشان ہے۔ فرمایا سورہ زخرف میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے دوست نہیں خلیل، سارے خلیل یعنی دلی دوست، بہت گہرے دوست، میں اس کو گہرا دوست کہہ دیتا ہوں، بہت گہرے دوست سارے اس دن دشمن ہوں گے، کیونکہ ایک دوسرے کو گمراہ کیا، ایک دوسرے کو حق سے پھیر دیا۔ الا المتقین، متقیوں کی دوستی بس کام آئے گی، باقی سب برباد کر دیں۔ وقالوا ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، وہ کہیں گے اللہ ہمیں وہ بندے تو ذرا دکھا دیجئے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا وہ ہیں کون، ذرا بات کو سمجھیے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ ہمارے دوست، وہ ساڈے بیلی سانو نظر نہیں آ رہے، وہ بیلی، وہ دوست جنہوں نے مجھے گمراہ کیا تھا وہ کہیں جہنم کے دوسرے کونے میں ہیں، کسی اور کنارے میں ہیں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، اللہ جی ذرا وہ دکھائیے، ہم ان کو اچھی طرح جو ہے وہ ماریں گے، ان کو پیروں تلے رون دیں گے، ان بدبختوں نے ہمیں جہنم پہنچا دیا۔ کیا عجیب ہے کہ جن کی صحبت نے انسان کو دین دیا، وہ دین جو اس نے اس کو حق سے پھیر دیا، یہ سب سے زیادہ اس پہ افسوس کرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے مجھے کس طرح یہ نظر آ جائے میں اس کو جو ہے وہ مار ڈالوں۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اس بات پہ غور کریں گے تو پیشوا میں نے بیان کیا تھا کہ زبان انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی ہوگی۔ آج میں اسی سے ربط کر رہا ہوں اس بیان کا کہ جہنم میں جانے والے مجرمین سب سے زیادہ جن کو مارنا چاہیں گے، جن کو کوسیں گے، جن کو ملامت کرنا چاہیں گے، وہ ان کے دوست ہوں گے۔ ایک زبان کا مسئلہ ہے اور ایک دوستی کا مسئلہ، یہ دو بڑے فیکٹرز ہیں جہنم میں لے جانے والے، برے دوست۔ چنانچہ سورت صافات کھولتے ہیں، قال قائل منہم انی کان لی قرین یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحیم قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین۔ عجیب کلمات ہیں، یہاں پہ خلیل کی جگہ پہ کرین کا لفظ لے آئے۔ کرین، کرین کیا ہوتا ہے؟ ہر ویلے نال رہن والا، ہر ویلے نال، نال سمجھ دو پنجابی چ، ہر ویلے میرے نال، ہر وقت میرے ساتھ، وہ میرا کرین ہے۔ گہرے دوست کرین بھی ہوتے ہیں، کہے گا جنت میں بیٹھا ہے، اس کو اپنا بیلی وہ دوست کرین خلیل یاد آ گیا، کہتا ہے دنیا میں میرا ایک دوست تھا، بڑا گہرا دوست تھا، ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ تجھے کیا ہوا، تو یقین کرتا ہے اس آخرت پر، اس دین پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنت دوزخ پر؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے جزا و سزا دی جائے گی؟ قال هل انتم مطلعون، اوپر سے آواز آتی ہے کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو اپنے اس دوست کو؟ محدثین نے لکھا ہے، مسلم شریف کی شرح میں امام نووی نے لکھا ہے، میرا خیال ہے یہ کسی اور شارح نے، کہ جہنم اور جنت میں بعد بعید ہے۔ کیا ہے؟ بعد بعید ہے، بہت دوری ہے۔ کیوں؟ جنت 7 آسمان کے اوپر ہے، عرش اللہ کا عرش جنت کی چھت ہے۔ ہاں مفتی شفیع صاحب نے شاید لکھا ہے یہ بات۔ اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، بہت فاصلہ ہے، بہت دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ یہاں نظارہ کروا دیں، یہ جنت کے تختوں پہ بیٹھے ہیں، وہ جہنم میں ہے۔ فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ،
جھانکے گا دیکھے گا وہ جہنم کے سینٹر میں ہوگا. قال تاللہ ان کدت لتردین، اوئے ہوئے کہے گا خدا کی قسم تو نے مجھے مروا دیا تھا. میں اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. خدا کی قسم تو مینوں مروا دیتا سی، تو مینوں مروان چ کوئی کسر نہیں چھڈی. ہاں یہ ہم الفاظ کہتے ہیں نا، تو مینوں مروان چ کوئی کسر نہیں چھڈی، تو نے مجھے مروا دیا تھا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میں تیری باتیں اس وقت مان لیتا تو آج میں بھی جہنم میں گرفتار ہوتا، پکڑا ہوتا. یہاں اس سے علماء نے، محدثین نے، وہاں پر ابن کثیر نے، سب نے نکتہ نکالا. بہت بڑی تنبیہ ہے، صحبت اچھی کر لو، دوستیاں اچھی کر لو. اللہ کی نعمت ہو گئی، بچ گیا، ورنہ قریب تھا کہ اس کا دوست اس کو کھینچ کے لے جاتا. بہت اثرات، بہت اثرات. چنانچہ میں ایک بات کرتا ہوں یہاں پر، آپ یقیناً میرا خیال ہے اس کی تصدیق کریں گے، کم سے کم انکار تو مشکل ہے اس بات کا کرنا. جتنے نوجوان آج یونیورسٹیوں کے چرس پر لگے ہیں، بہت کثرت سے چرس چل رہی، پہلا سوٹا کس نے دیا؟ دوست نے دیا. پہلا کش سگریٹ کا کس نے لگوایا؟ دوست نے لگوایا. کبھی باپ بھی کسی کے ہاتھ میں سگریٹ دے گا؟ نہیں، کبھی نہیں. چرسی بنانے والے دوست، نشئی بنانے والے دوست، سگریٹ پہ لے جانے والے دوست، زنا کا اڈا دکھانے والا دوست. ہاں، کسی لڑکی کے چکر میں پھنسوانے والا دوست. ہاں، یہ سب کام دوست کرا. میں سچ کہتا ہوں آپ کو، ایک اور آیت پڑھتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. جب فیصلے ہو جائیں گے شیطان تقریر کرے گا. ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے کہ جہنمی شیطان کو آ کے کہیں گے وہ سارے جنتی سفارش کر رہے ہیں، نبی سفارش کر رہے ہیں، ولی سفارش کر رہے ہیں، شہید سفارش کر رہے ہیں، اٹھ تو بھی کوئی ہماری سفارش کر. تو وہ شیطان کھڑا ہو جائے گا، وہ ایک تقریر کرے گا. وہ یہ تقریر یہ ہے، وہ کہے گا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا ہے. میں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا ہے، لیکن میرا قصور کیا ہے؟ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور تھوڑی تھا. الا ان دعوتکم، میں نے صرف تمہیں ترغیب دی تھی. فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی. ادھر آنا ذرا. شیطان ترغیب دیتا ہے، دوست کیا کرتا ہے؟ چل آ یار، چلیے چل. یہ دوست کیا کرتا ہے؟ یہاں سے ہاتھ پکڑ کے کھینچتا ہے، بیٹھو. شیطان ایسے ہاتھ نہیں پکڑتا، دوست ایسے ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اصل میں وہ ہوتا شیطان ہی ہے، لیکن اس نے دوست کو آمادہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا، تو یہ ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں برا دوست شیطان سے بھی آگے ہوتا ہے، شیطان سے بھی آگے ہوتا ہے. سینما لے جا، اب تو سینمے وین میں ختم ہو گئے، پرانے زمانے میں سینمے ہوا کرتے تھے، سینمے. اور سینما بینی ایک بڑا شوق لگ جاتا تھا جن کو. یہ دوست ہوتا تھا، پہلی دفعہ ہاتھ پکڑ کے چلا یار چلا یار چلو سینما لے گیا. نتیجتاً اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ گناہوں میں مبتلا ہوئے ہیں یا عقیدہ خراب ہوا ہے، وہ سب اور سب ان کے دوستوں نے کیا ہے. یہ تو ہے بد عملی، کبیرہ گناہ. اس سے بڑھ کر انسان اپنے عقیدے سے پھر جاتا ہے، اپنا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے، اپنا دین چھوڑ دیتا ہے. یہ مصیبت کیا کم تھی، اوپر سے ایک اور مصیبت ہمارے اوپر آ گئی جس کو اس سوشل میڈیا نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ بالکل ہی حرام قسم کی دوستیاں شروع ہو گئیں. لڑکوں کی لڑکیوں سے دوستیاں، اس میں اور کبیرہ گناہ شامل ہونے لگے. اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ان دوستیوں کا یہ موبائل ہے. یہ موبائل ہے. تو میرے بھائیوں،
کیا عجیب بات ہے کہ انسان وہاں جا کر روز محشر روئے چلائے، ان دوستیوں پہ افسوس کرے۔ دوست ایسا بنانا چاہیے جو کہ بہت زیادہ انسان کو اللہ کے دین کی طرف کھینچنے والا ہو، یہ دوستی سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہ بنانا، وَلَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، مومن کے علاوہ کسی کے پاس نہ بیٹھنا، مومن کے علاوہ۔ فرمایا تیرا کھانا بھی سوائے تقی کے کوئی نہ کھائے، تقی کھائے بس۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب، تقی عثمانی صاحب، ان جیسا کوئی ہو تو وہ تیرے گھر آئے تو تیرے پاس کھانا کھائے، اس کے پاس بیٹھ۔ اور خلت کی بات ہے، خلت اصل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو خلیل بنانا چاہتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول میں سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ مخلص، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ آگے فرمایا لیکن میں نے تو اللہ کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور تمہارا، فرمایا نہیں، تمہارا صاحب تو اللہ کا خلیل ہے، اس لیے اب میں ابو بکر کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ لیکن معیار بتا دیا ہر زمانے کے لیے کہ خلیل بنانا ہے تو ابو بکر صدیق جیسا کوئی ڈھونڈو جو صدیقیت کے مقام پر ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ میرے بھائیوں، میں نے پہلے کہا تھا الیکٹرانک دوستی اور الیکٹرانک صحبت ہمارے اس سارے سکوپ سے باہر ہے، ہم اس پر یقین ہی نہیں رکھتے، ہم اس پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ہم صحبت کی بات کرتے ہیں، صحبت وہی ہے جو انسان کو انسان کی خدمت میں لے جاتی ہے، انسان کو انسان کے ساتھ جوڑتی ہے، وہی حقیقی صحبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون بہترین ساتھی ہے، کون بہترین رفیق ہے؟ فرمایا کہ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھول جائے تو وہ خدا کی یاد تجھے کروا دے۔ ابن دنیا کی روایت۔ بہترین ساتھی کون ہے؟ خدا کی یاد میں لگانے والا۔ اگر لگ رہا ہے تو خدا کی یاد میں تو تیرا ہیلپ کر رہا ہے، اور اگر تو بھول گیا ہے تو وہ تجھے یاد کرا رہا ہے کہ آپ نے خدا کی یاد میں لگنا ہے۔ یہ سب سے بہترین دوست، سب سے بہترین دوست وہ ہے۔ دوست کون ہے؟ دوست وہ ہے جو صدیق ہے، صدیقیت کے مقام پہ ہے، سچا ہے۔ دوست وہ ہے جو ذکر پہ لگاتا ہے، جو اللہ کے ذکر پر، اللہ کی عبادت پر لگانے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوست وہ ہے جس کا عمل، جس کی ملاقات سے تمہیں اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی شوق پیدا ہو۔ یہ ہیں دوستیوں کے معیار، یہ ہیں دوست۔ آج ہم نے صحبت کن لوگوں کی اختیار کی، کن لوگوں کی مجلس میں بیٹھے، کن لوگوں کو ہم نے فالو کرنا شروع کر دیا، یہی ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ بن گئی۔ دیکھو، مغرب نے، کفر نے ہم سے زیادہ ہماری شریعت کی تعلیمات کو سمجھ کر ہم پہ ڈاکہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ وہ جانتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے ماہرین بٹھائے، مستشرقین بٹھائے، جنہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات پہ غور کر کر کے بتایا کہ ان مسلمانوں کو کیسے گمراہ کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے دوست خراب کر دو، ان کی صحبت خراب کر دو، ان کو ایسے لوگوں کے جال میں پھنسا دو جو کہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہوں اور ان کو انکار پہ لے آئیں۔ چنانچہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ منکرین خدا کی صحبت میں بیٹھ کر خدا کا انکار کر رہے ہیں۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाने वालों की सोबत में बैठ के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तहकीर कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर बदअकीदा लोग हैं, वो बदअकीदगी फैला रहे हैं, इंसान को उसके दीन से, उसके अकीदे से फेर देते हैं, उसके मसलक और मशरब से फेर देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकू मजालिसतल अगनिया, ज्यादा दौलतमंदों की मजलिस में ना बैठा करो, तुम दुनिया में हवस करने लगोगे। ये बदअमली है कि इंसान दुनियादारों, दुनिया के आशिकों के पास बैठा रहे। कभी खाने की गुफ्तगू होती है, कभी पीने की गुफ्तगू होती है, कभी लिबास की, कभी मकान की, कभी प्लाट की, कभी गाड़ी की, आखिरत की कभी गुफ्तगू ही नहीं होती। हम अपनी शादियों पर, अपने फंक्शनों पे देखें, 10 बंदे गोल राउंड टेबल पे बैठे हैं, सारे लगे हैं, कोई दुनिया की बात बता रहा है, कोई सियासत की बात करता है, कोई अमेरिका की बात करता है, तो ईरान और तौरान की बात करता है, कोई आखिरत की बात करने वाला ही नहीं है। तो अब मैं आपके सामने अर्ज करता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं तकरीबन यहाँ पर बार बार जिस पर हैमर कर रहा हूँ, वो है खलवत, तन्हाई। हमें हर वक्त दोस्त नहीं चाहिए, हमें कुछ तन्हाई भी चाहिए, हमें कुछ वक्त अलहदगी में भी चाहिए, हमें कुछ वक्त अल्लाह के साथ भी चाहिए। सबसे पहले सबसे अहम तरीन चीज़ ये है, इसके कोई तरतीब और नज़म बना लीजिए। अपने आप को अल्लाह की याद के लिए और खलवत के लिए फारिग कीजिए, कुछ वक्त निकाल लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी इंतहाई ज़्यादा अहमियत है दीन के अंदर कि हमें कुछ वक्त मखलूक से इनकिता चाहिए। इसको इनकिता अनिल मखलूक कहते हैं। ये इस मेहनत, सलूक की मेहनत के अंदर बुनियाद की हैसियत रखता है। इनकिता अनिल मखलूक, मखलूक से कट जाओ, मखलूक से हट जाओ। वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, फरमाया रब को याद कीजिए और तबत्तुल इख्तियार कीजिए। तबत्तुल क्या है? सारी मखलूक से हटना, सारी मखलूक से हटना, यह तबत्तुल है। और दूसरे नंबर पर जब भी सोबत इख्तियार करें, जब भी कहीं जाएं, किसी के पास बैठें या किसी को दोस्त बनाएं, किसी को खलील बनाएं, तो किसको बनाएं? मुत्तकी लोगों को, मुत्तकी लोगों, नेक लोगों को। आइए अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। ये मैंने आपको एक लाएअमल बता दिया, अब एक स्टेप ऊपर चलते हैं। आज जो मैं बयान कर रहा हूं, ये इस हदीस की वजह से बयान कर रहा हूं जो मैंने परसों पढ़ाई है, जिसकी वजह से मैं ये बयान करने पर मजबूर हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कल क़यामत वाले दिन फरमाएंगे, यक़ूलुल्लाहु ताला, अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे? और कीजिए, तवज्जो फरमाइए, मैं कहता हूँ तवज्जो कीजिए, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। आप सब तवज्जो कर लेते हैं। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला कुछ फरमाएंगे क़यामत वाले दिन। क्या फरमाएंगे? गौर से सुनो। ऐनल मुतहाब्बून बिजिलाली अल-यौमा उज़िल्लुहुम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली अल-यौमा उज़िल्लुहुम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली। कहाँ है सिर्फ और सिर्फ मेरी जलाल, मेरी खशियत, मेरे डर की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले, दोस्ती करने वाले, बैठने वाले, कहाँ है वो? अल-यौमा उज़िल्लुहुम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, आज मैं उनको साया दूंगा और आज मेरे साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। ये क्या है? ये वो चीज है जिसको हमने अभी तक टारगेट ही नहीं किया था। ऐसी दोस्ती, ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए कोई ऐसी दोस्ती। हमने दोस्त बनाए, जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े जो है वो अंडरवियर फ्रेंड, लंगोटिए बनाए, उन्हें कहते हैं लंगोटिए बनाए, बड़े गहरे दोस्त बनाए,
जिंदगियां गुजार दी, आप जनाब ग्रुप बन गए और जनाब अली फ्रेंडशिप चल रही है और मैसेजिंग हो रही है और पोस्टें शेयर हो रही हैं और गेट टुगेदर होती हैं। अब हमारे दोस्तों की गेट टुगेदर एक नया टर्म है, गेट टुगेदर है जी, हमारी गेट टुगेदर है। किसी रेस्टोरेंट में चले गए हैं, वहां खाना हो रहा है और जनाब अली गपशप हो रही है और सब जुदा हो गए। ये तो निजाम चल ही रहा है सारी दुनिया में, ये तो काफिर भी चला रहे थे, हमने कौन सा तीर मार लिया। कल क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में सूरज 1 मील पे होगा, उस वक्त ऐलान होगा ऐनल मुतहाबून बिजलाली, कहां है मेरी वजह से मोहब्बत करने वाले, मेरे डर की वजह से, मेरी रजा को पाने के लिए जिन्होंने आपस में मोहब्बत की, दोस्ती की, जमा हुए, वो कहां हैं। आ जाओ, अल यौमा उज़िल्लुहुम, आज मैं इनको साया दूंगा, आज मैं इनको साया दूंगा, ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, आज मेरे साए के सिवा कोई साया नहीं, यानी अल्लाह की अर्श का साया होगा। ये दोस्ती करनी है, ये बंदा तलाश करना है भाई, ये दोस्त चाहिए जो इस मकाम पे पहुंचा दे। ये कितनी अजीम बात है, ये गेट टुगेदर हो रही है अर्श के साए के नीचे। जी हां, ये गेट टुगेदर होगी। मैंने पहले भी एक दफा बयान किया था और मैंने कहा था कि मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मेरा एक विजदान है, उस पर 2-3 लोगों ने बहुत इस पर ना मुझे बाद में कहा कि हमारी अजीब हालत होगी। इसको सोच के मैं खुद सोचता हूं कभी कभी, और मैं आप पहले भी शेयर किया था, दोबारा शेयर कर रहा हूं कि अर्श के गर्मी होगी और सूरज 1 मील पर होगा और लोग तड़प रहे होंगे और पसीना बह रहा होगा। अल्लाह के नबी फरमाया किसी का पसीना उसके टखनों तक, किसी का उसके घुटनों तक, किसी का उसके इज़ार की जगह तक, किसी का उसके सीने तक, किसी का उसके मुंह तक और किसी का उसके सर के ऊपर। और फरमाया कि 70 गज ये पसीना जमीन में चला जाएगा और लोगों को उनके पसीने की लगाम लग जाएगी, यानी कि वो पसीने में फंस के रह जाएंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, मैं बयान कर चुका हूं यहां पर। उस वक़्त जरा तसव्वुर कीजिए, खास प्रोटोकॉल है, चंद लोगों को अर्श के साये के नीचे जो साया दिया जा रहा है वो साया कितना जबरदस्त होगा। वहां गर्मी होगी, आप जरा सोचिए, एयर कंडीशन क्या चीज है जो वो साया होगा। और मैं अपने ताई ये सोचता हूं कि वहां बहुत हाई फाई लोग जमा होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, हजरत मूसा होंगे, हजरत ईसा होंगे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होंगे, हजरत आदम होंगे और ऐसे दुनिया के बड़े बड़े औलिया जमा होंगे, अबू बकर सिद्दीक होंगे, कहीं हमजा रज़ी अल्लाह, उमर बिन खत्ताब होंगे। क्या मजमा होगा। हो सकता है, मैं ये सोचता हूँ कि उनकी बड़ी कोई हाई फाई किस्म की वहाँ कोई उनके लिए खाने की चीज़ें आए। हौज़े कौसर का पानी तो मिल ही रहा होगा, और हो सकता है कोई फ्रूट या कोई चीज़ें वीज़ें भी उनको मिल जाएं कि ये प्रोटोकॉल वाले लोग हैं, स्पेशल, अभी जन्नत में नहीं है गए। लेकिन माहौल ज़रा आप तसव्वुर कीजिए, अर्श के साए के नीचे कैसा इत्मीनान होगा, कैसा सुकून होगा। दुनिया बाहर तरस रही होगी, तड़प रही होगी, गर्मी से जान निकल रही होगी, कोई साया नहीं होगा, कोई पानी नहीं होगा, लोगों की जुबान बाहर आ रही होगी, हजारों नहीं करोड़ों लोग रो रहे होंगे, अपने गुनाहों पर चीखे मार रहे होंगे। हदीस मुस्लिम में है कि लोग इतना रो रहे होंगे कि उनके आंसुओं में कश्तियां चल जाएं। इसमें स्पेशल लोग हैं, ये स्पेशल लोग हैं, बहुत वीआईपी लोग हैं, ये बहुत वीआईपी माहौल है ये अर्श का साया। इसमें जाने के लिए ये दोस्ती एक, अब मैं आखिरी तकाबुल कर रहा हूं, ये दोस्ती कितनी अजीब चीज है, जहन्नुम में अंदर गिराने वाली ये दोस्ती और अर्श का साया दिलाने वाली ये दोस्ती, क्या अजीब रिश्ता है। बनाना खुद है, अल्लाह ने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इम्तिहान है, ये दोस्ती की वजह से इम्तिहान है हमारा। अल्लाह ने रिश्ते बना दिए, दोस्त नहीं बनाए। कोई मां के पेट से रिश्ते लेके आता है, दोस्ती लेके नहीं आता। दोस्ती तो खुद बनानी होती है। दोस्त कौन है मेरा, मुझे खुद ढूंढना है। दोस्त वो होना चाहिए जिससे मैं इतना दीनी फायदा हासिल करूं, इतनी अल्लाह की रजा हासिल करूं, इतना उससे मेरा ताल्लुक हो
کہ وہ مجھے عرش کے سائے کے نیچے پہنچا دے۔ امام مسلم اگلی روایت نقل کرتے ہیں، وہ سن لیجئے۔ فرماتے ہیں ایک بندہ کسی اپنے دوست سے محب سے ملنے کے لیے ایک بستی سے نکل کر دوسری بستی جا رہا ہے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ وہ کہتا ہے اے فلاں تو کہاں جا رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ پوچھتا ہے کیا اس کا آپ پر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ آپ دینا چاہتے ہیں؟ کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ داری ہے، جو بھی کوئی چیز، کوئی لنک ہے آپس میں؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی اس کا احسان ہے جس کا آپ بدلہ دینا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس پر ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے محبت کرے جیسے اس کی رضا کے لیے آپ اس سے محبت کرتے ہو۔ اوہ کیا عجیب چیز ہے یہ! اللہ کی محبت نصیب ہو رہی ہے، دوستی کسی سے کر رہا ہے، محبت اللہ کی نصیب ہو رہی ہے، دوستی کسی سے دنیا میں ہو رہی ہے، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ کیوں؟ اس دوستی کی بنیاد صرف اللہ کی رضا ہے، بس اس ملنے کی وجہ صرف اللہ ہے جل جلالہ، اور کوئی نہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی احسان نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ جل جلالہ۔ ایک اللہ کی رضا، اس کی خشیت، اس کی محبت کو پانے کے لیے جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دوست کون ہے؟ یہ بڑے سوچ کے فیصلہ کرنا ہے، کس کو دوست بنانا ہے، کس کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ ایک عمر آتی ہے آدمی کو دوستی کی وہ حاجت نہیں رہتی، عمر 50 60 70 سال ہو گئی، آج کل تو مزاج بگڑے ہوئے لوگوں کے، وہ اتنی عمر میں بھی آ کے جو ہے وہ خلوت پسند نہیں ہوتے، تنہائی پسند نہیں کرتے، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے وہ بدعت ایک اور جو ہے بڑی بری شروع ہوئی ہوئی ہے، جس کے اوپر مجھے پرسوں جو ہے ایک بندے نے مجھے بتایا، پرسوں۔ اچھا میں واللہ ہی جو ہے وہ ان چیزوں کو ایسے سمجھتا نہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ بھئی یہ آج کل جو ہے وہ لوگ مختلف آپس میں ملتے ہیں اور جو ہے پارٹیوں پہ جاتے ہیں، ریسٹورنٹس پہ جاتے ہیں، اور وہ ولاگ بناتے ہیں، اپنے ولاگ، اور وہ ولاگ جو ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ بھئی عجیب بات ہے یار، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، صبح اٹھ گئے ہیں، اب وہ ناشتہ بنا رہے ہیں، وہ پوڑیاں کھا رہے ہیں، وہ کچوریاں کھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ لوگ بنا رہے ہیں۔ کہتے جی 2 ملین فالوور ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں۔ میں کہوں یا اللہ رحم فرما، کوئی کچوریاں کھا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی عورت میک اپ کر رہی ہے، کوئی جو ہے وہ باہر جا رہی ہے، اس کو مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ اتنے ویلے ہیں، اتنے بے وقوف ہیں، کہاں ہیں ایسے لوگ، اور ملینز کی تعداد میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا جی فلاں جو ہے نا وہ ایک آدمی ہے، اس کا جو بڑا بھائی ہے نا وہ ولاگز بناتا ہے۔ اچھا جی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جی جناب وہ میکڈونلڈس پہ چلا گیا جی، وہاں جا کے اس نے پورا مینیو آرڈر کر دیا، وہ جی پورا اتنے برگر آ گئے، جوس آ گئے، اب وہ جناب وہ اس نے ٹرے لگائی ہوئی ہے اور ولاگ بنا رہا ہے، لوگو جی ہم یہ سارے کھانے لگے برگر۔ یار عجیب، اللہ اکبر، یہ کیا عجیب بے وقوفی ہے یار، سمجھ سے باہر ہے۔ کتنا بل بنا جی؟ اتنے 1000 کا بل بن گیا۔ اب لوگ سارے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو یہ جو عمر ہے نا، یہ جو عمر ہے، جب بڑھ گئی ہے عمر، جس کی میں بات کرنے لگا تھا، مجھے بیچ میں یہ ولاگز یاد آ گئے۔ اس میں انہوں نے کہا بوڑھے بھی ولاگز بنا رہے ہیں،
بوڑھے لوگ ہیں ولاگز بنا رہے ہیں، ان کے بچے ہیں ولاگز بنا رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں سارا دن۔ میرے نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا میرے ابا جی صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک یوٹیوب دیکھتے ہیں بس۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو ایک عمر یہ آ جاتی ہے جب انسان کو اب جو ہے وہ دوستوں کی زیادہ حاجت نہیں ہوتی، کہ وہ اس کی عمر بڑھ گئی ہوتی ہے، اس کو اب زیادہ وقت اللہ کی یاد میں لگانا چاہیے، اور اسے کچھ وقت فارغ کر کے ایسے کچھ افراد تلاش کر لینے چاہیے کہ آخری عمر میں اب وہ جانے سے پہلے صرف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ان کی صحبت میں جایا کرے، ان کے پاس بیٹھا کرے، ان کے پاس بیٹھا کرے، ان کی خدمت میں جائے۔ کیا عجیب جو ہے وہ زمانہ تھا ہمارے بزرگوں کا، کیا انوارات برستے تھے، دور دور سے جو ہے وہ لوگ آیا کرتے تھے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، رہتے تھے، کی زیارت کو ترستے تھے۔ ہاں آج تو وہ بات ہی ختم ہو گئی ہے، آج ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کس سمت میں ہمارا رخ ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ وقت ہے کہ ہمیں دوستی کے اس خاص لیول پہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے دوستی، اللہ کی رضا کے لیے صحبت، اللہ کو پانے کے لیے۔ اور اگر وقت بہت فارغ ہے، بہت وقت فارغ ہے، ولاگ نہیں دیکھنے، چینل نہیں دیکھنے، کتاب بہترین دوست ہے۔ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اکابر کی کتابیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ، بہترین کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، خطبات موجود ہیں، تاریخ دعوت و عزیمت دیکھیے آپ۔ اگر آپ کو وہ بزرگ، وہ ہستیاں اب نظر نہیں آ رہی تو ان کے حالات پڑھنے کے لیے آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، ان کے حالات پڑھ لیجئے، ان سے آپ کو محبت ہو جائے گی، کیا پتہ یہ محبت بھی قیامت والے دن کام آ جائے۔ سچ عرض کرتا ہوں یہ بھی ایک طریقہ ہے، ہم ان ولاگوں سے نکلیں گے تو کچھ ہوگا نا۔ میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوتا ہوں تاریخ دعوت و عزیمت ایک کتاب ہے، اس کا چھٹا حصہ ہے حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کی زندگی پر، پہلا حصہ ہے ان کی ولادت سے لے کر ان کی امامت تک، دوسرا حصہ ہے ان کی امامت سے لے کے ان کی شہادت تک۔ یہ کتاب پڑھیے اور دل لگا کے پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا حضرت سید صاحب کتنی بڑی ہستی تھے، کیا ان کے اندر دین کا درد تھا، کیسے انہوں نے کام کیا۔ ایسے لوگوں سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ چلو وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مجھے غائبانہ طور پہ سچ کہتا ہوں بہت محبت ہے ان سے، دل چاہتا ہے کہ ہم بھی وہاں ہوتے، ان کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم اپنا وقت ایسے لوگوں کے ساتھ لگا لیں، اگر وہ صحبت میسر نہیں ہے تو وہ کتابیں دیکھ لیں، ان کے ملفوظات پڑھ لیں، ان کی زندگی کو پڑھ لیں، تاکہ ہمارا کچھ کنیکشن ان نیک روحوں کے ساتھ جڑ جائے۔ وقت تھوڑا ہے، زندگی بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اگر یہی چلن رہا ہمارا، اور یہی دوستیوں کے انداز رہے، اور یہی ریسٹورنٹس، اور یہی چینل، اور یہ جناب علی، یہ ٹی وی، اور یہ ولاگ، اور اسی میں کھپے رہے، اور آج کی سیاست، اور کل یہ ہوگا، اور جناب ڈالر یہ کر دیا، اور ملک میں یہ ہو گیا، اس میں کھبے رہے، لگے رہے، ساری دنیا کی خبریں پاتا رہا، تجھے اپنی من کی خبر نہیں کہ اس کی کیا حالت ہو چکی ہے اندر سے، تیرے نفس کی کیا حالت ہو چکی ہے، تو کیا بنے گا؟ کل قیامت والے دن سے پہلے ایک قبر کی تنہائی ہے جس میں تو بالکل اکیلا ہوگا۔ قرآن پڑھ کہ یہ قرآن قبر میں تیرا سب سے زیادہ بہترین ہم نشین ہوگا۔ اگر تو کتاب نہیں پڑھ سکتا، بزرگوں کی اکابر کے ملفوظات نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت کو پکڑ لے، دن رات اس میں لگ جا کہ یہ تیرا بہترین ہم نشین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کہے ہوئے کلمات پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔